السلام علیکم، میں ہوں آپ کی مولمہ مشاز ناز۔ آج ہم 7ویں جماعت کی اردو کتاب گلشن اردو سے سبق پڑھیں گے، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا، جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 68 پہ موجود ہے۔ اس کا آغاز کہتے ہیں کہ دوپہر کا کھانا میز پر لگے کافی دیر ہو چکی تھی۔ راشد کی امی اسے کھانے کے لیے بلا رہی تھی، لیکن وہ امی کی آواز کو نظر انداز کر کے دوستوں کے ساتھ کمپیوٹر پر بات چیت پہ مصروف تھا۔ آخر اس کی امی غصے سے کمرے میں آئیں، کمپیوٹر بند کیا، مجبوراً راشد کو اٹھنا پڑا۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے یعنی کہ منہ بناتے ہوئے کھانے کی میز پر جا بیٹھا۔ تھوڑا سا کھانا کھا کر پھر وہ اپنے کمرے میں بھاگ گیا، کیونکہ اسے اپنے دوستوں کو اپنی تازہ تصویر بھیجنی تھی جو اس نے ابھی کھانا کھاتے ہوئے موبائل سے لی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر امی سر پکڑ کے بیٹھ گئیں۔ وہ یہ سوچ کر پریشان تھیں کہ راشد کو کیسے سمجھائیں کہ انٹرنیٹ کا اتنا زیادہ استعمال اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے گھر میں ہر قسم کی سہولت اس لیے مہیا کر رکھی تھی تاکہ ان کے بچے کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، لیکن راشد تو صرف کمپیوٹر میں گم ہو کے رہ گیا تھا۔ تو ان کی امی نے کیا سوچا تھا کہ اب وہ گھر سے انٹرنیٹ کنیکشن ختم کروا دیں گی۔ یہی ہوتا ہے نا بیٹا کہ اکثر بچے کیا کرتے ہیں، صبح ہوتی ہے آنکھ کھولتے ہیں تو موبائل کمپیوٹر یہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ کمپیوٹر کا استعمال، گھر والوں کو ٹائم دینا، نہ پڑھائی کرنا، نہ اپنا کوئی ہوش ہوتا ہے، بس سارا نہ کھانے پینے کا ہوش ہوتا ہے، بس سارا دن ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے یا کمپیوٹر ہوتا ہے۔ کبھی دوستوں سے باتیں ہو رہی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، کبھی گیم کھیلی جا رہی ہیں، اور سارا وقت اسی چیزوں میں ان کا گزر جاتا ہے۔ شام کو جب راشد کے ابو دفتر سے گھر لوٹے تو چائے پر امی اور راشد کی چھوٹی بہن تو موجود تھیں، مگر راشد حسب معمول کمرے میں فیس بک کھولے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مشغول تھا۔ ابو نے پوچھا کہ راشد کہاں ہے؟ امی نے کہا وہ اپنے کمپیوٹر میں مصروف ہے، آج کل اسے کسی چیز کا ہوش نہیں، گھر والوں سے بات کرنا تو جسے بھول ہی گیا ہے۔ میرا مشورہ ہے گھر سے انٹرنیٹ کنیکشن ختم کروا دیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ان کی امی تو پہلے عاجز آئی تھی، تو ان کی امی نے بھی یہی بات کی کہ اب گھر سے انٹرنیٹ کنیکشن ختم کروا دیں تاکہ کم از کم راشد کو گھر کا اپنی پڑھائی کا خیال تو ہے۔ لیکن اس کے ابو کیا تھے، بہت سمجھدار اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے راشد سے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا، اس سے آواز دی۔ اب ابو کی آواز تھی تو راشد بھاگتا ہوا آیا اور آ کے پوچھا کہ آپ نے مجھے بلایا؟ تو ان کے ابو نے کہا کہ ہاں بیٹا یہاں آ کے بیٹھو، یہ بتاؤ آج کل تمہاری کیا مصروفیات ہیں؟ تو راشد نے کیا کہا، ابو کوئی خاص نہیں، میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک پر گپ شپ کر رہا تھا۔ دراصل آج کل ہمارے اسکول میں کتابوں کا میلہ لگا تھا، اسی بارے میں بات ہو رہی تھی۔ تو ابو نے کہا بیٹا دوستوں کے ساتھ تو آپ اسکول میں بھی وقت گزارتے ہیں، یہاں گھر پہ ہم سب کو آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے، نہ تو آپ پڑھائی میں دلچسپی لے رہے ہو، نہ سمرا کو ہوم ورک میں سے مدد کرواتے ہو، بلکہ آپ تو پہلی طرح اسکول سے آ کے امی سے بات بھی نہیں کرتے۔ راشد خاموش امی کی بات سن رہا تھا، ابو کی بات سن رہا تھا۔ جب ابو خاموش ہوئے تو اس نے کہا ابو میں تو گھر پہ ہی ہوتا ہوں نا، کہیں باہر تو نہیں جاتا، نہ ہی گندے بچوں کی طرح آوارہ گردی کرتا ہوں۔ ابو نے کہا ہاں بیٹا میں جانتا ہوں آپ بہت اچھے بچے ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کسی بھی چیز کی زیادتی اچھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ گھر میں بھی رہ کر کسی سے گفتگو نہیں کریں گے، اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دیں گے تو یہ تو بری بات ہے نا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، دنیا کا جو نظام بنا ہوا ہے، وہ بھی دیکھیں وقت مقررہ پہ سارے کام ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں نا آپ لوگ، صبح سورج طلوع ہوتا ہے وقت مقررہ پر، شام کو وقت مقررہ پر غروب ہوتا ہے، چاند وقت مقررہ پہ طلوع ہوتا ہے، ہم نماز کی ادائیگی وقت پہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے سارا نظام وقت پہ رکھا ہے، تو آپ سے بھی یہی امید کی جاتی ہے کہ ہم انسان ہیں، تو ہم انسان بھی وہی کام کریں جو اللہ نے ہمارے ذمہ رکھے کہ ہم سارا کام وقت پہ کریں۔ تو اس کے ابو بھی، راشد کے ابو جو کہ اپنے بیٹے کو یہی بات سمجھانا چاہ رہے تھے۔ راشد نے کہا اپنے ابو سے کہ آپ جانتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا کتنی مزیدار ہے، ہم لمحوں میں کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، ویب کیمرے کی بدولت میں اپنے دوستوں کو دیکھ سکتا ہوں، ہم سب مل کے آن لائن گیمز کھیلتے ہیں، پھر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس کے ابو نے سمجھایا اس کو کہ ہاں بیٹا آپ کی بات واقعی صحیح ہے کہ انٹرنیٹ کی بدولت آج کی دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، کیونکہ ہم ایک وقت میں دیکھتے ہیں نا بیٹا، جب ہم ایک وقت میں دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی سے بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جہاں انٹرنیٹ کے اتنے فائدے ہیں وہاں اس کے بے جا استعمال کے نقصانات بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نئے زمانے کے بچے ہیں، آپ کو نئی چیز اچھی لگتی ہے لیکن استعمال کرنا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی بدولت زندگی آسان تو معلوم ہوتی ہے، لیکن بیٹا ان ایجادات کا عادی بنا کر ہم خود پر ظلم کر رہے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے اسی انٹرنیٹ کی دنیا کی بدولت ہم اپنے دوست، خاندان، رشتہ دار سمجھ بیٹھے ہیں کہ انٹرنیٹ ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اگر آپ کا ضروری اور محدود استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ پہنچائے گا،
لیکن اگر آپ اس کا بے جا استعمال کریں گے تو یہ آپ کو ہی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی اپنا غلام بنا لے گا، پھر ہم تباہی کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ ہر سہولت تب تک ہی فائدہ مند دیتی ہے جب تک اس کا درست استعمال کیا جائے۔ آپ اپنی انٹرنیٹ کو اپنی تعلیمی معلومات بڑھانے یا درسی سلسلے میں مدد لینے کے لیے ضرور استعمال کریں۔ ابھی دیکھیں کبھی کبھار آپ کو کوئی کام ایسا دیا جاتا ہے جو نیٹ پہ آپ کو سرچ کر کے دیکھ کے وہ لکھنا ہوتا ہے، تو آپ کمپیوٹر استعمال کرو، موبائل استعمال کرو، مگر اپنے مقصد کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے، نہ کہ گیم کھیلنے کے لیے یا بیکار کی باتیں کرنے کے لیے، گپ شپ کرنے کے لیے۔ مگر دوستوں سے ہر وقت گپ شپ کرنا، فالتو وقت میں دوسرے کا مذاق اڑانا، جیسے آج کل کا جو ہم لوگوں کا طریقہ ہو گیا کہ کھانا کھاتے ہوئے تصویر کھینچ رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام کرتے ہم تصویر بنا رہے ہیں، اپنی تصویر بنا کے اپنے دوستوں کو بھیج رہے ہیں، پھر دوسرے دوست اس پہ کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہیں، ہم کسی کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس کی تصویر میں یہ اچھی لگ رہی ہے، اس تصویر میں یہ بری لگ رہی ہے، یہ کبھی کبھار ہم اس طرح کی ہنسی مذاق میں کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں، تو یہ سب بیٹا غیر اخلاقی مشغلے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان مشغلوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ہمیں ایسے مشغلے اختیار کرنا چاہیے جس سے ہماری ذہنی اور جسمانی طاقت میں اضافہ ہو، ہم خود کو سکون میں محسوس کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب کتنی عجیب بات ہے کہ سوشل نیٹ ورک کے ذریعے آپ کو یہ تو علم ہوتا ہے کہ آج مدر ڈے ہے، فادر ڈے ہے، فیس بک، ٹویٹر پر آپ اپنے ماں باپ سے محبت کے اظہار کے لیے اسٹیٹس ڈالتے ہیں، پوسٹ شیئر کرتے ہیں، سب کی داد وصول کرتے ہیں، لیکن کتنے بچے ایسے ہیں جو واقعی اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، بھلا اپنے والدین کو اکیلا چھوڑ کر غیر مسلموں کی طرح یہ دن منانے کا کیا مقصد ہے؟ ہمارے مذہب میں تو ماں وہ ہستی ہے جس کی تمام عمر بھی خدمت کی جائے تو کم ہے۔ آپ دیکھیں، آپ مدر ڈے بنائیں یا فادر ڈے بنائیں، تو کیا مدر ڈے فادر ڈے کیا ماں باپ ہمارے پاس کیا ایک ہی دن ہوتے ہیں؟ نہیں نا، ہم تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو صرف ایک ہی دن کیوں ان کو اس چیز کا احساس دلانا؟ اور ماں کی تو خدمت تو اولین فرض ہے، ہمارا اولین فرض، کہ جتنی بھی اس کی خدمت کرو وہ کم ہے، بلکہ بتائیں ہمیں دیکھ کے غیر مسلم ہم بھی ہماری اس بات کو ماننے لگے ہیں کہ واقعی ماں باپ بہت بڑی ہستی ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ غیر مسلموں کی انداز تقلید میں لگے ہوئے ہیں، کہ جو غیر مسلم کر رہے ہیں ہم بھی اسی کو اپنانے کے چکر میں لگے ہیں، کہ صرف ایک دن ماں کے لیے وقف کرنا کہیں ماں جیسی عظیم ہستی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہے؟ کبھی یہ بھی سوچیں بیٹا آپ لوگ کہ انگریزوں اور غیر مسلموں کی بنائی ہوئی رسمیں اور تہوار جن کی دین اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو بدعت ہیں، یعنی کہ بدعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی اور غلط باتیں پھیلانا۔ اسلام اس چیز کی سختی سے مخالف کرتا ہے کہ کوئی بھی بدعت، کوئی بھی چیز ایسی نہ اسلام میں آئے کہ جو جھوٹی سچی باتوں پہ، جھوٹی اور غلط باتوں پہ مبنی ہو، ٹھیک ہے نا۔ وہ نہ صرف خود گمراہ قوم میں، آپ کو پتہ ہے نا کہ غیر مسلم جو ہیں یا انگریز جو ہیں، ان کو کسی چیز کا خیال ہی نہیں ہے، وہ حلال و حرام کا فرق ہی نہیں جانتے، وہ تو خود گمراہ قوم میں، تو وہ غیر محسوس طریقے، یعنی مسلمان کو محسوس بھی نہ ہو اور غیر مسلم طریقے سے، محسوس طریقے سے مسلمانوں کو تباہی کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو راشد نے اپنے ابو سے پوچھا وہ کیسے ابو؟ تو ان کے ابو نے بتایا وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان کسی بھی میدان میں ان سے آگے بڑھیں، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تو بہت طاقتور اور بہترین قوم ہے۔ اگر آپ تاریخ کے صفحات کو کھول کے دیکھو تو آپ دیکھو کہ مسلمانوں نے کتنی ترقی کی، دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں مسلم سائنسدانوں نے ترقی نہ کی ہو، چاہے وہ طب کا شعبہ ہو، چاہے وہ فلکیات کا شعبہ ہو، ہر شعبے میں مسلمان سائنسدان آگے رہے ہیں۔ تو مسلمان نے جنگ کے شعبوں میں، ہر شعبے میں بہت ترقی کی ہے، اسلام بہت تیزی سے پھیلا ہے، تو غیر مسلم تو نہیں چاہتے نا کہ یہ سب ہو، تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے مسلمانوں کی ترقی اور ایک ہو جانے سے ڈر لگتا ہے کہ مسلمانوں کو، اس لیے وہ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو فضول کاموں اور بے حیائی کے مشاغل میں اتنا مصروف کر دیا جائے کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی کسی کام کی نہ رہیں، اور ہماری آنے والی نسلیں، ہمارا مستقبل آپ جیسے بچے تو ہیں، یا آپ جیسے بچے ہی تو ہیں جو ہمارا کل کا فیوچر ہے بیٹا، ہمارا کل کا مستقبل کا معمار ہیں بیٹا آپ لوگ، اور یہ ڈرتے ہیں کہ ہماری نسل اچھی ہو جائے گی، اور اگر آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے تو اس طرح کیا ہوگا کہ یہ لوگ ہار جائیں گے اور ہم جیت جائیں گے، تو یہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ طرح طرح کی دیدہ زیب اپلیکیشنز بنا کر بچوں کا دھیان مذہب و اخلاقیات سے ہٹا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جب آپ کمپیوٹر یا موبائل آن کرتے ہیں، کھولتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں نا کتنی ساری ایپ ہوتی ہیں، جیسے آج کل ٹک ٹاک بن رہا ہے، ہم لوگ واٹس ایپ، فیس بک، اور اس طرح کی نہ جانے کتنی ساری ایپ ہیں جو آپ جیسے بچے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
اور لیکن اس کا کوئی کبھی سوچا کہ کوئی مقصد ہے؟ کوئی بھی مقصد نہیں، صرف ٹائم ضائع ہو رہا ہے اس میں۔ آپ جیسے جوان لڑکے لڑکیاں سارے ایک کام میں آ جاتے ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ ہو رہا ہوتا ہے، غلط بیانی ہو رہی ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بچوں کا دھیان مذہب اور اخلاقیات سے ہٹ جائے، انہیں بری عادت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا بیٹا کہ برائی میں اتنی طاقت اور خوبصورتی ہوتی ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ان میں گم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ برا کام کر رہا ہے۔ اس کے منہ سے پھر ہمیشہ ایک ہی بات نکلتی ہے، سب کر رہے ہیں نا، ہم بھی کریں گے تو کیا برا ہے؟ نہیں بیٹا، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سب کر رہے ہیں، آپ یہ سوچو کہ آپ کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اور اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دیتے، اور یہ احساس کہ اس کو کتنے دنوں سے اسے نماز نہیں پڑھی، قاری صاحب آئے مگر آپ چیٹنگ کر کے اتنا تھک گئے تھے کہ ان کے آنے سے پہلے ہی سو گئے۔ یہ ہوتا ہے نا بیٹا کہ ہمیں نماز میں سستی ہونے لگتی، کمپیوٹر میں ہم ساری رات بیٹھے رہیں گے، لیکن اگر ساری رات ہمیں قرآن شریف پڑھنا ہو، نماز پڑھنی ہو، تو ہمیں کتنی تھکاوٹ ہونے لگتی ہے۔ تو راشد کا سر شرمندگی سے جھک گیا کہ اسے احساس ہوا کہ واقعی کتنے عرصے سے وہ رات کی دعائیں پڑھ کر سونے کے بجائے ساؤنڈ کلاؤڈ پر گانے سنتا ہے، اور جب صبح جاگتا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بجائے رات کے سنے ہوئے گانے کے بول ہی اس کے منہ سے نکلا کرتے ہیں۔ اس نے دل میں فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے نا کہ جو کلمہ پڑھ کے سوئے اور کلمہ پڑھ کے اٹھے تو وہ اپنی قبر سے بھی ایسے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ تو اللہ پاک جو ہمیں اتنی بڑی سعادت دے رہے ہیں، مسلمان ہونے کی اتنی بڑی سعادت ہمیں نصیب ہوئی ہے، تو ہم اس کا کیوں غلط استعمال کریں، کیوں اس کا شکر ادا نہ کریں؟ راشد نے اپنے ابو سے کہا کہ ابو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی میں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر اتنا مصروف ہو جاتا ہوں کہ مجھے نماز کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ تو ان کے ابو نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کمپیوٹر کے علاوہ موبائل پر جو آج کل آپ واٹس ایپ، وائبر، اسنیپ چیٹ پر اپنی ذاتی اور گھریلو تصاویر بنا کر بلا جھجک کسی کو بھی بھیج دیتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کسی جرائم پیشہ یعنی جرائم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہاتھ لگ سکتی ہیں، یا کوئی بھی ان کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ خاص طور پر بچیاں اس بات سے انجان ہے کہ باہر کے ممالک میں ان کی تصاویر باقاعدہ خریدی اور بیچی جاتی ہیں، ان کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تصاویر پہ کوئی امیج لگا دیں گے، کوئی کارٹون وغیرہ بنا دیں گے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا تصویر کیا، لیکن بیٹا ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ امیجز ہٹ جاتی ہیں اور آپ کی تصاویر جو ہیں اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اپنے واٹس ایپ پہ، اپنے ٹویٹر پہ، اپنے اسنیپ چیٹ پہ کوئی بھی تصویر آپ نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ نہ ہی اپنی تصویروں کے تبادلے کریں، نہ اپنے دوستوں کو بھیجیں، نہ کزن کو، کہ یہ مت کہیں کہ دوستوں کو بھیج دی، کیونکہ آپ نے تصویر جب آپ کسی کو بھیج دی تو اس کا مطلب وہ تصویر جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ آ گئی، اب اس کا کسی بھی طریقے سے استعمال ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ ٹویٹر، واٹس ایپ یا فیس بک یہ جہاں ہمارے لیے فائدہ مند ہے وہاں ان کے بے شمار نقصان بھی ہیں۔ اس کے ابو نے اس کو سمجھایا، اس کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اس کی بدولت کوئی بھی خبر بغیر تصدیق کے منٹوں میں ہر جگہ پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بے چینی جنم لیتی ہے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ ہم سنی سنائی باتیں آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث میں ہے کہ جو سنی سنائی بات آگے پہنچائے گا وہ گنہگار ہوگا، لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک سے کچھ سنا، نہ تصدیق کی، نہ کسی سے پوچھا کہ یہ خبر سچی ہے کہ جھوٹی ہے کیا ہے، ہم نے فوراً اس کو لوگوں سے واہ سمیٹنے کے لیے واٹس ایپ پہ ڈال دیا، ٹویٹر پہ ڈال دیا، فیس بک پہ رکھ دی، اور منٹوں میں وہ خبر، سیکنڈوں میں، بلکہ منٹوں میں بھی نہیں، سیکنڈوں میں وہ خبر ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، اور انٹرنیٹ پہ پھیلنے والی کسی بھی بات کو ہم لوگ سچ سمجھ لیتے ہیں۔ یوں غلط معلومات کا تبادلہ آپس کے رشتوں میں، دوستی میں اور معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے، یعنی اس سے بہت سارے رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں بیٹا۔ اور سب سے اہم بات، اکثر ان سوشل اپلیکیشنز میں اسلام کے متعلق غلط اور جھوٹی معلومات فراہم کی گئی ہوتی ہیں۔ یہ بھی مسلمانوں اور ان کے بے داغ دین کو داغدار اور بدنام بنانے کی کھلی سازش ہے، جس سے ہماری نئی نسل پھنستی جا رہی ہے۔ غلط باتوں کو حدیث کہہ دیا جاتا ہے جنہیں آپ بغیر کسی تصدیق کے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرنا، کیونکہ جو مجھ پہ جھوٹ گھڑے گا وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ کتنی سخت وعید ہے بیٹا مسلمانوں کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرنا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی جھوٹی حدیث بیان نہ کرنا، کہ کوئی جو جھوٹی حدیث بیان کرے گا وہ آگ میں ڈالا جائے گا، یعنی جہنم کی آگ اس کا ایندھن بنے گی۔ تو اللہ معاف فرمائے، اللہ مان الحفیظ، کہ اللہ پاک ہمیں ایسی چیزوں سے، ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔
پرانی آیتوں کے ترجمے میں الفاظ کے ذرا سے بدلاؤ سے ان کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے تاکہ اسلام کی بدنامی اور مسلمان اپنی اصل راہ سے بھٹک جائیں۔ ان غلط معلومات کے نتیجے میں جھگڑے و فساد جنم لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہو نا انٹرنیٹ پہ کبھی کبھار اللہ معاف کرے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو پڑھا تھا سنا تھا، لیکن نہیں، قرآن پاک کی کسی بھی آیت کا غلط ترجمہ یا کسی بھی آیت کو غلط طریقے سے بیان کرنا یہ بہت سخت گناہ ہے، لیکن کیونکہ ہماری معلومات نہیں ہوتی تو ہم اس غلط معلومات کو آگے بڑھانے کے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود سوچئے اور طے کیجیے کہ یہ سوشل میڈیا اور نت نئی گیمز، کارٹون اور فلموں کی اپلیکیشن آپ کے لیے کس حد تک مفید ہیں اور آنے والی زندگی میں آپ کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ اس کے ابو نے کیا فیصلہ راشد کے ہاتھ میں رکھ دیا کہ آپ راشد کیا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سارا دن 24 گھنٹے سوشل میڈیا اور نت نئی گیمز کھیلے گا، کارٹون دیکھے گا، فلموں کے اپلیکیشنز دیکھے گا، یا پھر وہ سوچے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو راشد نے کیا کہا کہ ابو میں آپ کی بات سمجھ گیا، اور اب اپنے دوستوں کو بھی سمجھاؤں گا کہ انٹرنیٹ کو صرف ضرورت کے وقت استعمال کریں، اس کا بے جا اور غیر ضروری استعمال ہمیں فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی پہنچا رہا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے انٹرنیٹ کو صرف پڑھائی میں مدد کے لیے استعمال کروں گا اور باقی وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاروں گا۔ یہ سن کر امی اور ابو کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ جس طرح راشد کو اپنی باپ کی ابو کی بات سمجھ میں آ گئی، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب بچوں کو بھی نیک و صالح ہدایت عطا کرے اور آپ بھی موبائل انٹرنیٹ کا بے جا استعمال نہ کرو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل ہی استعمال نہ کریں، لیکن آپ موبائل اور انٹرنیٹ اپنی جو کمپیوٹر وغیرہ ہے وہ صرف اپنے اسکول کے کاموں کے لیے، مدرسے کے کاموں کے لیے یا اپنی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اس پہ گیم کھیلیں، ڈرامے دیکھیں، فلمیں دیکھیں یا باقی بیکار کی بات چیت کریں، تصویریں ایک دوسرے کو بھیجیں۔ یہ سب چیزوں کے بے جا استعمال نہ کریں۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل آپ اس پہ عمل پیرا بھی ہوں گی۔ شکریہ۔